ترکی کے بادشاہ مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں کے درمیان جایا کرتا تھا، لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کیا کرتا تھا، لوگوں کے پریشانیوں کو دیکھ کر ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ اس طرح درپیش ہوا کہ ترکی کے بادشاہ نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے انچارج سے کہا، آج ہم چلتے ہیں، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو بادشاہ نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو ساتھ میں لیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوا۔ کچھ دور جانے کے بعد جب ایک بستی کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک شخص ایک روڈ پہ پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے قریب سے گزر جا رہے ہیں لیکن کوئی اسے اٹھانے والا نہیں، اس کی پریشانی کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب بادشاہ یہ دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ اس کے قریب سے گزر رہے ہو، ایک شخص یہاں پڑا ہوا ہے لیکن تم لوگ اسے اٹھاتے کیوں نہیں، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگوں نے بتایا، ہم اس کی مدد کر کے اپنا نام بدکاروں میں درج نہیں کروانا چاہتے۔ بادشاہ نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہمیں اس کا پتہ بتایا جائے۔ بادشاہ اس کے لاش کو لے کر اس کے گھر کے قریب پہنچا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی۔ تمام لوگ چلے آئے، بادشاہ کھڑا ہو کر وہاں ماجرا دیکھ رہا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تم سے کہہ رہی تھی نا، جس دن تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے کوئی تمہیں دفن کرنے والا نہ ہوگا۔ بادشاہ نے اس کے کہنے کے یہ الفاظ کو سنا تو بادشاہ پریشان ہوا اور بادشاہ نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ، تم ایسی باتیں کر کیوں رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی غلطیاں تھی جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگ رہے تھے؟ تو اس کی بیوی نے کہا، میں ان سے کہتی تھی جس دن تم مر جاؤ گی کوئی جنازے کو کاندھا دینے والا نہ ہوگا۔ یہ شخص مسکرا کے کہتا، اے پگلی، تجھے پتا نہیں جس دن میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا، میرا جنازہ وقت کے اولیاء اللہ پڑھائیں گے، وقت کے علماء کرام پڑھائیں گے۔ تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے کارنامے کیا تھے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے، اس کے اندر صرف دو اچھائیاں تھی، یہ رات کے وقت شراب خانے میں جاتا اور شراب خانے سے جا کر وہاں سے بوتلوں کا حاصل کرتا اور گھر پہ لا کر اسے ویسٹ کر دیا کرتا تھا، اسے پھینک دیا کرتا تھا، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا، پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے آج ہمیں اس کام کو انجام دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ دوسری رات جانے کے بعد طوائف خانے میں جاتا اور وہاں جا کر ایک لڑکی کو اجرت دیتا اور اسے کہتا، تو رات بھر اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر لینا، کوئی شخص اب تیرے پاس نہیں آئے گا، کوئی تیرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا، کوئی شخص تیرے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا، اور گھر پہ آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میں نے امت محمدیہ کو گناہ کرنے سے بچایا ہے، اے پروردگار عالم تو میری لاج بچا لینا۔ اور میں اس سے کہتی تھی، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ تو کر کیا رہا ہے، لوگ تجھے غلط سمجھیں گے۔ تو وہ مسکرا کے کہتا تھا، تمہیں پتا نہیں جب میں مر جاؤں گا تو وقت کا بادشاہ میرے نماز جنازے میں شامل ہوگا۔ تو بادشاہ نے اس کی بیوی سے کہا، تمہیں پتا نہیں میں کوئی نارمل سے انسان نہیں ہوں، میں یہاں بھیس بدل کر آیا ہوں، میں وقت کا بادشاہ مراد ہوں، اور تمہیں معلوم نہیں ان کے نماز جنازہ کو وقت کے اولیاء اللہ پڑھیں گے، وقت کے علماء کرام شامل ہوں گے، اور ان کے نماز جنازہ میں کل خود شامل ہوں گا اور پورا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے محنت کو کبھی رائے گا نہیں کرتا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کسی کے اوپر کے حالات کو دیکھ کر اسے اندازہ مت لگائیں کہ یہ بدکار شخص ہے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے نیک اعمال کوئی ایسے ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔